أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عجیب حال میں ہے فاطمہ کے دونوں پسر، 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 حسن کے تیر بدن میں حسین تیروں پر، عجیب حال میں ہے فاطمہ کے دونوں پسر، عجیب حال میں ہے فاطمہ کے دونوں پسر۔ حسن کو دیکھا ہے قاسم نے خون گلتے ہوئے، حسن کو دیکھا ہے قاسم نے خون گلتے ہوئے، سکینہ دیکھتی ہے باپ کو تہے خنجر، عجیب حال میں ہے فاطمہ کے دونوں پسر، عجیب حال میں ہے فاطمہ کے دونوں پسر، نہ جانی دیکھ ہے زینب نے دشت میں کیسے، نہ جانی دیکھ ہے زینب نے دشت میں کیسے، جگر کے ٹکڑے حسن کے کبھی حسین کا سر، عجیب حال میں ہے فاطمہ کے دونوں پسر، عجیب حال میں ہے فاطمہ کے دونوں پسر۔ حسن جاتے ہوئے چومے بازو زینب کے، حسن جاتے ہوئے چومے بازو زینب کے، حسین جاتے ہوئے چومتے رہے چادر، عجیب
حال میں ہے فاطمہ کے دونوں پہ سر، عجیب حال میں ہے فاطمہ کے دونوں پہ سر، حسن کے بیٹے کی امت نے کر دیے ٹکڑے، حسن کے بیٹے کی امت نے کر دیے ٹکڑے، حسین لاتے ہیں ٹکڑے وہ سارے چن چن کر، عجیب حال میں ہے فاطمہ کے دونوں پہ سر، عجیب حال میں ہے فاطمہ کے دونوں پہ سر، ادھر حسن کے جنازے پر پھول تیروں کے، ادھر حسن کے جنازے پر پھول تیروں کے، ادھر حسین کی لاشیں پہ نظر ہے پتھر، عجیب حال میں ہے فاطمہ کے دونوں پہ سر، عجیب حال میں ہے فاطمہ کے دونوں پہ سر، ادھر حسن کا جنازہ پھرایا گلیوں میں، ادھر حسن کا جنازہ پھرایا گلیوں میں، سر حسین پھرایا گیا ادھر در در، عجیب حال میں ہے فاطمہ کے دونوں پہ سر، عجیب حال میں ہے فاطمہ کے دونوں پہ سر، تڑپ رہے ہیں جنازے کچھ اور یوں اکبر، تڑپ رہے ہیں جنازے کچھ اور یوں اکبر، کہ تیر کھینچ رہی ہے بدن سے خود مادر، عجیب حال میں ہے فاطمہ کے دونوں پہ سر، عجیب حال میں ہے فاطمہ کے دونوں پہ سر، حسن کے تیر بدن میں حسین تیروں پر، عجیب حال میں ہے فاطمہ کے دونوں پہ سر، عجیب حال میں ہے فاطمہ کے دونوں پہ سر، محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير
السراج المنير الطهر الطاهر الدر الفاخر العلم الظاهر المنصور المؤيد الرسول المسدد سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما على بقية الله في العالمين وخاتم أئمة المعصومين الكهف الحسين وغياث المستر المستكين ملجأ الهاربين وعصمة المعتصمين أرواحنا وأرواح العالمين لترى بمقدمه فداه عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم أجمعين أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الحسن والحسین امامان ان قاما او قعدا۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد حسن حسین امام ہیں، چاہے یہ سلو کریں چاہے جنگ کریں۔ اور بھی فرمایا حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، اور یہ بھی فرمایا کہ میں حسین کو اور حسن کو چاہتا ہوں، اور جو ان کو چاہے میں اس سے بھی محبت کرتا ہوں۔ ہر شخص کی خواہش یہ ہوتی ہے اور تمنا یہ ہے کہ خدا اس کو دوست رکھے، خدا کا رسول اس کو دوست رکھے۔ تو ہر وہ شخص جو محبوب خدا ہونا چاہتا ہے، محبوب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہونا چاہتا ہے، اس کو چاہیے کہ امام حسن سے محبت کرے۔ ہم امام حسن علیہ السلام کے حالات کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو اگر ہم تاریخ کے عنوان سے دیکھیں تو تاریخ ایک آئینہ ہے جو ہمیں گزشتہ کے حالات دکھاتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ ہمیں مستقبل کے بارے میں اور حال کے بارے میں باخبر کرتا ہے۔ ہر وہ شخص جو تاریخ کے آئینے میں اپنے ماضی کو دیکھتا ہے اور ماضی سے سبق حاصل کرتا ہے، یہ شخص کبھی بھی مستقبل میں ٹھوکریں نہیں کھاتا۔ مستقبل میں ٹھوکریں وہی لوگ کھاتے ہیں جو ماضی سے سبق نہیں لیتے۔ اسی طرح سے وہ لوگ جو گزشتہ امتوں کی تاریخیں پڑھتے ہیں اور ان کے بارے میں یہ غور کرتے ہیں ان کی کامیابی کا راز کیا تھا اور ان کی تنزلی اور ان کی بربادی کا راز کیا تھا۔ اگر آج کے زمانے کے لوگ اس راستے پر چلیں جس راستے پر گزشتہ امتوں نے چل کے ترقی کی تھی تو آج بھی یہ ترقی کریں گے، اور اگر اس راستے پر چلیں جس پر گزشتہ امتوں نے چل کے اپنی تباہی و بربادی مول لی تھی تو آج کے بھی لوگ اسی طرح سے تباہ و برباد ہو جائیں گے، کیونکہ تاریخ ایک سنت ہے، اور یہ تاریخ اسی لیے بیان کی جاتی تاکہ ہم اس سے سبق لیں۔ وہ غلطیاں جو گزرے ہوئے لوگ کر چکے ہیں، جو پرانے لوگ کر چکے، ہم ان غلطیوں کا نہ دہرائیں تاکہ ہمارا انجام بھی اس طرح سے نہ ہو۔ تاریخ صرف ایک داستان نہیں ہے، ایک افسانہ نہیں ہے، ایک کہانی نہیں ہے، بلکہ تاریخ ایک پورا درس ہے، ایک پوری عبرت ہے، ایک چیز ہے دیکھنے کے لیے۔ یہ تاریخ اگر آپ غور کریں اور ان تاریخی واقعات کو ہم سنجیدگی سے غور کر کے دیکھیں، اور ان تاریخی واقعات کو اس لیے نہ دیکھیں کہ گزشتہ میں واقعہ ہو چکا ہم سے کیا مراد ہے، بلکہ ہم ان تاریخی واقعات کو نقل کرتے وقت اپنے کو جگہ پر محسوس کریں، اگر ہم اس وقت ہوتے تو ہمارا فیصلہ کیا ہوتا، یا اگر ایسے ہی حالات اس وقت پیش آ جائیں تو ہمارا فیصلہ کیا ہوگا۔ ہم اپنا جائزہ لیں، اپنے پر غور کریں کہ گزشتہ حالات میں لوگوں نے کیا فیصلے لیے تھے اور ان فیصلوں کی بنیاد کے اوپر نتائج کیا نکلے۔ اگر ایسی حالات آج پیش آ جائیں اور ایسی واقعات آج رونما ہوں تو آج ہمارا موقف کیا ہوگا؟
ہمارا اسٹینڈ کیا ہوگا، ہمارا نظریہ کیا ہوگا، ہمارا فیصلہ کیا ہوگا۔ اگر یہ حالات پیش آیا، ہم نے فیصلہ وہ کیا جو زمانے کے لوگوں نے کیا تھا، تو ہمارا بھی انجام وہی ہونے والا ہے۔ لیکن اگر ہمارا فیصلہ دوسرا ہوا تو ہمارا انجام بھی دوسرا ہوگا۔ آپ تاریخ کے صرف واقعات کو داستان کے طور کے اوپر، کہانی کے طور پر مت دیکھیں کہ گزشتہ واقعہ ہو گیا تو ہو گیا۔ نہیں، یہ واقعہ آج بھی ہو سکتا ہے اور ہمارے سامنے بھی یہ حالات پیش آ سکتے ہیں۔ آپ ان حالات میں غور کرتے ہوئے دیکھیں کہ امام حسن علیہ السلام نے صلح کیوں کی؟ کیوں امام حسن نے صلح کی؟ اس صلح کی وجہ کیا تھی؟ کیا امام حسن علیہ السلام جنگ نہیں جانتے تھے؟ بہادر نہیں تھے؟ کیا ان کی رگوں میں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا خون نہیں تھا؟ کیا انہوں نے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا شیر نہیں پیا تھا؟ کیا وہ رسول خدا کے فرزند نہیں تھے؟ کیا وہ بنی ہاشم کے بہادر خاندان کے فرد نہیں تھے؟ کیا یہ وہی حسن نہیں تھے جنہوں نے جنگ صفین میں، جنگ جمل میں شاندار شجاعت کا مظاہرہ کیا اور زبردست جنگ کی اور باقاعدہ لوگوں سے جنگ کی؟ تو ان کے بازو میں طاقت تو تھی، جنگ کے فنون سے واقف تو تھے، بہادر تو تھے اور جنگ کرنا جانتے بھی تھے اور جنگیں کی بھی ہیں، شریک بھی ہوئے ہیں اور قاعدے سے شریک ہوئے ہیں۔ تو ایسا نہیں تھا کہ ان کے دل میں ذرہ برابر جنگ کا میلان نہ ہوتا، یا جنگ کے اصول سے واقف نہ ہوتے، یا ان کے دل میں بہادری نہ ہوتی تو کبھی ان کی تلوار جمل و صفین میں نہ چپکتی۔ لیکن جنگ جمل میں، صفین ان کی تلوار کے جوہر موجود ہیں۔ لوگ اس بات کے قائل امام حسن کی شجاعت صرف جمل و صفین میں دیکھنے کے لائق تھی۔ تو اگر کسی کے دل میں بزدلی معاذ اللہ ہوتی ہے، شجاعت نہیں ہوتی، تو شجاعت کبھی بھی نہیں ہوتی۔ لیکن امام حسن نے میدان جمل میں، صفین میں بتا دیا کہ ان کے رگوں میں وہی علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا خون دوڑ رہا ہے، ان کی ذہن میں وہی باتیں جو ان کی ماں فاطمہ زہرا نے ان کو گھٹی میں پلا دی تھی۔ تو اس بنا پر ایسا مسئلہ نہیں کہ امام حسن جنگ نہیں کرنا، لیکن کیوں؟ اس واقعے کو آپ دیکھیں اور اس واقعے کو آج کے حالات کے اعتبار سے دیکھیں۔ آج ہم سب اپنے ایک امام کا انتظار کر رہے ہیں اور نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد الجل 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 کی صدائیں بلند کر رہے ہیں، دعائیں پڑھ رہے ہیں، صدقے دے رہے ہیں۔ آیا ہم دیکھیں، آیا یہ الجل اجل کی صدائیں ہماری کیسی ہیں؟ آیا ہم واقعاً حکم امام کے سامنے تسلیم ہو جائیں گے؟ یہ حکم امام کے سامنے تسلیم نہیں ہوں گے۔ ہم امتحان کے وقت صحیح امتحان میں کامیاب ہوں گے یا امتحان کے وقت ہم بہانے بنائیں گے اور ادھر جانے کی کوشش کریں گے؟ آپ غور کریں ائمہ معصومین کی مظلومیت کو۔ یہ مظلومیت، کچھ مظلومیت اہل بیت علیہ السلام کی وہ ہے، اور کچھ مظلومیت ائمہ معصومین صلوات اللہ سلام علیہم کی وہ ہے جو دشمنوں سے نصیب ہوئی ہے، مخالفین سے نصیب ہوئی ہے۔ یہ الگ مظلومیت ہے۔ کچھ مظلومیت وہ ہے جو چاہنے والوں سے نصیب ہوئی ہے، ان لوگوں سے نصیب ہوئی جنہوں نے بیعتیں کی تھیں۔ بیعت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیعت کا مطلب ہاتھ ملانا نہیں ہوتا۔ بیعت کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم آپ کے حکم کے سامنے، آپ کے فیصلے کے سامنے، آپ کے ارادے کے سامنے تسلیم ہیں۔ کتنا تسلیم ہیں؟ جان سے، مال سے، عزت سے، آبرو سے۔ بیعت کا یعنی ہم نے آپ کے ہاتھوں اپنے کو فروخت کر دیا ہے۔ اب ہم اپنے وجود کے، اپنے مال کے، اپنے خاندان کے، اپنے عزت و آبرو کے اب ہم مالک نہیں ہیں۔ یہ سب چیزیں ہم نے آپ کے اختیار میں دے دی ہیں۔ آپ جہاں کہیں گے وہاں جائیں گے، جہاں سے روکیں گے وہاں رک جائیں گے، جس مال کو خرچ کرنے کی بات کریں گے خرچ کریں گے، جہاں منع کرنے سے روکیں گے وہاں رک جائیں گے۔ بیعت کا مفہوم یہ ہوتا ہے۔ بیعت کا مفہوم آج کے اعتبار سے سیاسی پارٹیوں کا ملاپ نہیں ہے کہ جب تک مقصد ملا اس وقت تک کام آتے رہے، فائدہ چھوٹ گیا یا مقصد اور آ گیا
تو ایک دوسرے سے جدا ہو گئے۔ یہ سیاسی پارٹیوں کا ملاپ نہیں ہے، یہ ان کا گٹھ بندھن نہیں ہے کہ جب تک اپنا مفاد اور اپنا فائدہ رہا اس گٹھ بندھن میں، اس الائنس میں شامل رہیں، اور ادھر ہمارا فائدہ ختم ہو گیا ہم الائنس سے الگ ہو گئے۔ بیعت یہ سیاسی پارٹیوں کا ملاپ نہیں ہے، بیعت یعنی خدا اور رسول کو گواہ قرار دے کر کے اس بات کا اقرار ہے کہ میں اپنی جان، مال، عزت، آبرو سب آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اور میری اس چیز پر آپ کا قابو زیادہ ہے، میرا قابو کم ہے۔ جب اس طرح سے بیعت کی تھی تو آپ دیکھیں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو کیوں جنگ صفین میں حکمیت قبول کرنا پڑی، اور کیوں جیتی ہوئی جنگ کو روکنا پڑا؟ کیوں جیتی ہوئی جنگ کو روکنا پڑا؟ جیتی ہوئی جنگ کو علی علیہ السلام کو اس لیے روکنا پڑا کہ جو آپ کے لشکر کے لوگ تھے وہ آپ کے مخالف ہو گئے تھے۔ البتہ یہ بات ذہن میں رہے، کون لوگ مخالف ہوئے تھے علی ابن ابی طالب؟ یہ وہ لوگ مخالف ہوئے تھے جنہوں نے علی علیہ السلام کے ہاتھوں پر چوتھے مرحلے پر بیعت کی تھی۔ یعنی وہ لوگ تھے، اکثریت ان لوگوں کو تھی جس سے پہلے دوسری حکومتوں کے زمانے میں، خلافتوں کے زمانے میں تربیت پا چکے تھے۔ یہ دوسری خلافتوں کے تربیت یافتہ افراد تھے، جو اس خلافتوں کے زمانے میں ان کی تربیتیں ہوئی تھیں، یہ ان خلافتوں کے تربیت یافتہ افراد تھے، اور اکثریت انہی کی تھی۔ ورنہ وہ لوگ جو علیہ السلام کے مخلص وفادار تھے، ان کے شیعہ تھے، ان کے چاہنے والے تھے، وہ ذرہ برابر بھی مولا کے مزاج کے خلاف نہیں رکھے، اور ہر قدم تک علی علیہ السلام کے ساتھ ساتھ رہے۔ یہ اکثریت، لیکن آپ غور کریں، جنگ وہ چیز ہے جس میں اکیلے نہیں لڑا جا سکتا۔ جنگ میں افراد کی ضرورت ہوتی ہے، بہادروں کی ضرورت ہوتی ہے، سپاہیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ سارے مراحل اکیلے حل نہیں ہوتے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک میدان جنگ میں قدم نہیں رکھا جب تک آپ کے پاس سپاہیوں کی تعداد نہیں ہو گئی۔ مکے میں چونکہ یہ سپاہیوں کی تعداد نہیں تھی، کم لوگ تھے، لہذا پیغمبر مقابلے پر نہیں اترے۔ لیکن جب مدینے میں سپاہیوں کی تعداد اچھی خاصی ہو گئی اور مقابلے کے لیے تیار ہو گئے تو آپ میدان جنگ میں اترے اور ہر جنگ جیت لی۔ اس طرح سے علی علیہ السلام نے کیوں حکمیت قبول کی؟ اس بنا پر قبول کی کہ آپ کی فوج میں جو لوگ تھے وہ آپ کے مخالف۔ یہ مظلومیت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اپنے لوگوں کے ہاتھوں سے ہے۔ اسی طرح سے امام حسن علیہ السلام جب علی علیہ السلام کی خلافت کے بعد آپ خلیفہ ہوئے، وہ امام ہوئے۔ البتہ یہ بات ہمارے کہتا ہے کہ امام کی امامت، ان کی خلافت لوگوں کی بیعت کی بنیاد پر نہیں ہے، بلکہ ان کی امامت و خلافت خدا بند عالم کے تعین کی بنا پر ہے، خدا کی نص کی بنا پر ہے، رسول خدا کی حدیث کی بنا پر ہے۔ ہم کسی بھی اپنے امام کے بارے میں اس بات کے نہیں قائل ہیں کہ لوگوں نے بیعت کی تو وہ امام ہیں، لوگوں نے بیعت نہیں کی تو امام نہیں۔ وہ امام ہیں، اس لیے خدا نے ان کو امام بنایا ہے، چاہے ان کی بیعت کرے چاہے کوئی بیعت نہ کرے۔ پوری دنیا میں اگر کوئی ایک شخص بھی کسی امام کی بیعت نہ کرے تو اس کی امامت پر ذرہ برابر حرف نہیں آتا، اور اگر ساری دنیا کے لوگ اس کی امامت پر بیعت کر لیں تو اس کی امامت میں اضافہ نہیں ہوتا۔ یہ ہماری سعادت ہے، اگر ہم امامت کو قبول کریں تو ہم کامیاب ہوں گے، ہم فلاح پائیں گے، ہم جنت میں جائیں گے، اور اگر ہم نے قبول نہیں کیا تو ہم ہلاک ہوں گے، ہم برباد ہوں گے، ہم جہنم میں جائیں گے۔ امام حسن کے ساتھ یہی ہوا کہ وہ لوگ، کون لوگ امام حسن کے ساتھ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جن کے بارے میں علی علیہ السلام نے شکایتیں کی ہیں، اور اتنی شکایت کی ہیں کہ اس سے بہتر ہے کہ آپ مومن ان حالات میں موت کی تمنا کرنے لگے تو اس کے لیے سزاوار ہے۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جن کو علی علیہ السلام بار بار آمادہ کر رہے تھے اور بار بار کہہ رہے چلو جنگ کرنے کے لیے چلو۔ یہ کون تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے صفین میں مولا کائنات کو جنگ سے روکا۔ یہ وہ لوگ تھے جو صفین کے بعد نہروان میں علیہ السلام کے جنگ کے مقابلے پر آ گئے۔ نہروان میں کون لوگ آئے؟ یہ وہ لوگ تھے جو جنگ صفین میں علی علیہ السلام کی طرف سے معاویہ سے لڑ رہے تھے۔ نہروان میں یہی لوگ
علی علیہ السلام کے مقابلے پر کھڑے تھے. کل صفین میں علی علیہ السلام کی طرف سے لڑ رہے تھے اور آج نہروان میں علیہ السلام کے مقابلے پر کھڑے ہوئے تھے. انہی افراد میں سے وہ لوگ تھے جنہوں نے امام حسن کے ہاتھوں پر بیعت کی ہے. اور اس میں آپ غور کریں جو آج ہمارے لیے بہت ہی سبق ہے، بڑی عبرت ہے. ہم ان تاریخ کے آئینے میں آج کے حالات کو دیکھنے کی کوشش کریں اور اپنا جائزہ لیں. لوگوں کی بڑی بڑی باتوں میں نہ آئیں. دشمن کے ہیلے سے، فریب سے، سازشوں سے متاثر نہ ہوں، بلکہ کوشش کریں اس میٹھے الفاظ کے پیچھے کتنا زہر پوشیدہ ہے، اس تجویز کے پیچھے، اس پرپوزل کے پیچھے کتنی تباہی پوشیدہ ہے. صرف ظاہر پر آ کر کے فیصلہ مت کریں، گہرائی میں جانے کی کوشش کریں، عقل کی نگاہوں سے دیکھنے کی کوشش کریں، بات کی گہرائی میں جائیں اور باتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں. سادہ لوحی، سادہ مزاجی عام انسان یہ کام نہیں آنے والی ہے. امام حسن کے سامنے کون لوگ تھے؟ یہ وہی لوگ تھے جن کو علیہ السلام جنگ صفین کے بعد لڑائی کے لیے آمادہ کر رہے تھے. کوئی تیار نہیں ہوتا تھا. کیوں؟ یہ وہ لوگ تھے جو پرانی خلافتوں کے پروردہ تھے. یہی لوگ امام حسن کو ملے، یہی لوگ امام حسن کو ملے. امام حسن علیہ السلام نے ان لوگوں کو آمادہ کیا اور 10,000 کی فوج تیار کر کے نخیلہ پر بھیجی. عبید اللہ ابن عباس کو اس لشکر کا سردار قرار دیا. یہ 10,000 کی فوج آسانی سے نہیں گئی. جب ان لوگوں نے امام حسن کے ہاتھوں پر بیعت کی تو ان کو امام مانا تھا اور اس بات پر یقین رکھتے تھے جو امام کے ساتھ جہاد کرے گا وہ جنت میں جائے گا، تو ان لوگوں کو ساتھ دینا چاہیے تھا. لیکن بڑی مشکل سے، بڑی پریشانی سے، بڑی کسالت سے گئے، تب بھی آمادہ نہیں ہو رہے تھے. اور وہاں جانے کے بعد حالات کیا ہوئے دیکھیے. کوئی بھی کسی وقت بگڑ سکتا ہے. عبید اللہ ابن عباس کون تھے؟ یہ وہ لوگ تھے جن کے 2 بیٹوں کو بسر ابن ارطات نے ماں کے سامنے بے رحمی سے مارا تھا. بسر ابن ارطات کون تھا؟ معاویہ کا نمائندہ تھا انبار میں. اس نے بے دردی سے ان کے 2 بیٹوں کو قتل کیا تھا. اور کس کے حکم سے؟ معاویہ کے حکم سے. تو ان حالات میں کیا توقع کی جا سکتی ہے کہ وہ شخص جن کے بیٹوں کو معاویہ کے حکم سے قتل کیا گیا، اس کے دل میں ضرور نفرت ہوگی اور یہ کبھی بھی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. لیکن محبت دنیا، سکوں کی محبت، سونے چاندی کی محبت. معاویہ کی طرف سے پیغام آیا کہ ہم تم کو 1,00,000 درہم یا دینار دیں گے، 50,000 ابھی اور 50,000 ہماری طرف آ جاؤ گے تب. 50,000 ابھی. ان کو سکوں کی محبت اتنی لگی کہ رات کے اندھیرے میں یہ لشکر کی سرداری. کون لشکر کی سرداری؟ امام وقت کے لشکر کی سرداری، جوانان جنت کے سردار کے لشکر کی سرداری، فرزند رسول کے لشکر کی سرداری. وہ سرداری جس پر کبھی علی علیہ السلام تھے، کبھی جعفر طیار تھے، کبھی حمزہ تھے، کبھی زید ابن حارثہ تھے، کبھی ایسے لوگ فائز تھے.
اس عظیم منصب کو چھوڑ کے پیسے کی خاطر رات کے اندھیرے میں چلے گئے، اور جب صبح کی نماز کا وقت آیا اور لوگ جماعت کی صفیں باندھ کر کے منتظر تھے کہ لشکر کا سردار آئے گا اور صبح کی نماز جماعت سے پڑھائے گا، جب لوگوں نے انتظار کیا نہیں آئے تو خیمے میں جا کے دیکھا خیمہ خالی تھا، سردار بھاگ چکا تھا۔ یہ محبت دنیا اگر کل ایسے لوگوں کو فروخت کر سکتی ہے اور ان کے ایمان کو خرید سکتی ہے تو آج ہماری حیثیت کیا ہے؟ یہ محبت دنیا، یہ سکہ و دینار کی محبت کہاں تک پہنچا دیتی ہے؟ نتیجہ کیا نکلا؟ جو سردار بھاگ گیا، اس کے بھاگ جانے سے فوج کے حوصلے ٹوٹ گئے، سپاہیوں کے حوصلے پست ہو گئے، اور ان میں اب جنگ کی صلاحیت باقی نہیں رہی۔ دھیرے دھیرے لوگ لشکر چھوڑ کے جانے لگے، اور کچھ لوگ وہ بھی تھے جو امام حسن پر اعتراض کر رہے تھے، لیکن امام حسن علیہ السلام کی نگاہیں مستقبل کو دیکھ رہی تھیں، اور جب لوگوں نے ان کے ہاتھوں پر بیعت کرنا چاہی تو کہا کہ ہم آپ پر بیعت کر رہے ہیں، اس بنیاد پر آپ معاویہ سے جنگ کریں گے۔ امام نے کہا نہیں، میں بیعت اس عنوان سے کروں گا کہ میں جو فیصلہ کروں وہ تم کو ماننا ہوگا، میں صلح کروں تو صلح، جنگ کروں تو جنگ، میں امام ہوں، فیصلہ میرے ہاتھوں میں۔ کیوں امام حسن یہ جملہ کہہ رہے تھے؟ امام حسن کی نگاہیں مستقبل کو دیکھ رہی تھیں کہ یہ لوگ کس طرح سے ساتھ چھوڑ کے جائیں گے، کس طرح سے بزدلی کا مظاہرہ کریں گے، کس طرح سے عہد و پیمان کو توڑیں گے، اور کس طرح سے مجھے صلح کرنا پڑے گی۔ تو اگر میں آج ان کے ہاتھوں پہ اس شرط پر بیعت کروں مجھے جنگ کرنا ہے، تو کل مجھے جنگ کرنا پڑے گی، چاہے میرے پاس طاقت ہو، سپاہی ہوں، فوج ہو یا نہ ہو۔ اگر میں نے جنگ نہیں کی تو میں معاہدے کی خلاف ورزی کروں گا، اور میں معصوم ہو کر کے معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ امام مستقبل میں دیکھ رہے تھے۔ پھر انہی لوگوں نے امام حسن پر حملہ کیا۔ اور آپ جو میں عرض کر رہا ہوں، انسان کو اپنے رہبر پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور پورا بھروسہ کرنا چاہیے، اور شائعات سے، افواہوں سے بچنا چاہیے، ہوشیار رہنا چاہیے، اور یہ بات بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ وہ لوگ جو خدا اور رسول پر ایمان رکھتے ہیں، قیامت پر ایمان رکھتے ہیں، وہ دنیا داروں کی طرح سے ہر حربے استعمال نہیں کر سکتے، وہ جھوٹ نہیں بول سکتے، وہ دغا نہیں کر سکتے، وہ بے وفائی نہیں کر سکتے، وہ دھوکہ نہیں دے سکتے، وہ غداری نہیں کر سکتے۔ خوف خدا ان کو اس طرح کا کام کرنے نہیں دیتا، معرفت الہی ان کو اس طرح کے کام کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ لیکن وہ لوگ جن کے پاس خوف خدا نہیں ہے، قیامت کا خوف نہیں، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، جھوٹ بلوا سکتے ہیں، سازشیں کر سکتے ہیں، افواہیں پھیلا کر سکتے ہیں۔ فرق کیا تھا امام حسن اور معاویہ میں؟ فرق کیا تھا؟ امام حسن کے پاس خوف خدا تھا، معرفت خدا تھی، قیامت پر یقین تھا، حساب و کتاب پر یقین تھا۔ شام والوں کے دل میں نہ معرفت خدا تھی، نہ خوف خدا تھا، نہ جہنم کا خوف تھا، نہ حساب و کتاب کی پرواہ تھی۔ دو الگ الگ مسئلے تھے۔ اس بنا پر جو یہ لوگ شام والے کر سکتے تھے وہ امام حسن نہیں کر سکتے تھے۔ خوف خدا اس کی اجازت نہیں دیتا۔ آج بھی صورتحال یہی ہے۔ ہمیں آج کس کے راستے پر چلنا ہے؟ ہمیں آج بھی وہ شکست قبول ہے جو حکم خدا کی بجا آوری میں نصیب ہو، اور وہ فتح قبول نہیں ہے جو دنیا کے حیل و مکر سے نصیب ہو۔ وہ فتح، وہ کامیابی جو سازشوں کا نتیجہ ہو،
جو جھوٹ کا نتیجہ ہو، جو فریب کا نتیجہ ہو، وہ کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی وہ ہے جس میں خدا کی رضا ہو، رسول کی خوشنودی ہو، جس کا انجام جنت کی نعمتیں ہوں، رضایت الہی ہو، خوشنودی پروردگار ہو۔ امام حسن کے ساتھ یہ تھا۔ ادھر کیا تھا؟ جھوٹ، تہمتیں، جاسوس، خبروں کو پھیلانا۔ امام حسن نے کبھی بھی صلح کی پیشکش نہیں کی، لیکن شام والوں نے آنے کے بعد امام حسن کے لشکر میں کیا باتیں کی؟ یہ خبریں پھیلا دی لشکر میں کہ امام حسن تو جنگ کے لیے آمادہ نہیں ہیں، وہ تو صلح کرنا چاہتے ہیں، خراج لینا چاہتے ہیں، معاویہ سے ہاتھ ملانا چاہتے ہیں۔ اب جب اس طرح کی خبریں لشکر میں آئیں تو وہ لشکر جو سوچتا تھا ہم کو تو میدان جنگ میں بھیجا ہے، ہمیں تو کہا گیا تم جنگ کرو، اور وہاں خود بیٹھ کر کے صلح کر رہے ہیں، ان افواہوں نے لشکر کے حوصلے اور پست کیے۔ اگر لشکر والوں کو اپنے امام وقت کی امامت پر پورا یقین ہوتا اور وہ یہ فیصلہ کرتے امام حسن صلح کریں تب بھی ہم قبول کریں گے، جنگ کریں تب بھی ہم قبول کریں گے، ہم ان کی امامت کے قائل ہیں، ہم ان کے ہاتھوں پر بیعت کر چکے ہیں، ہم کسی طرح سے اپنا فیصلہ نہیں کریں گے۔ لیکن ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ امامت کے سامنے تسلیم ہوتے اور ان کے فیصلے کو قبول کرتے، انہوں نے اپنے طرف فیصلہ کیا کہ ہم تو میدان جنگ میں جنگ کریں اور امام حسن صلح کی بات کریں۔ حوصلے پست ہو گئے۔ ان حوصلوں کے پست ہونے کی بنا کے اوپر انہوں نے فیصلے اپنی طرف سے کرنا شروع کیے، اور نوبت یہاں تک آئی کہ سابات میں انہی لوگوں نے امام حسن کے اوپر حملہ کیا، جس سے آپ کے پائے مبارک کو تکلیف پہنچی، زخم پہنچا، اور مدتوں آپ زیر علاج رہے۔ اب آپ غور کریں، سردار لشکر چھوڑ کے بھاگ چکا ہے، لشکر میں دو دلی پیدا ہو چکی ہے، شروع سے وہ جنگ کے لیے آمادہ نہیں تھے، اب اور وہ جنگ سے چھوڑ کے جا چکے ہیں۔ 10,000 کا لشکر دھیرے دھیرے کم ہو کر کے 3-4 ہزار پر آ چکا ہے۔ یہ ایک طرف۔ ادھر جو دوسرے لوگ تھے ان کی سازشیں تھیں، ان پہ وعدے تھے، ان کے انعامات تھے، ان کو دنیا کی محبت تھی۔ دنیا کی محبت میں وہ لوگ اپنے امیر کے سامنے تسلیم تھے۔ بات کیا ہوئی؟ شام والے اپنے امیر کے سامنے 100% تسلیم، اور حق والے اپنے امام حق کے سامنے تسلیم نہیں تھے۔ آج بھی مسئلہ یہی ہے۔ آیا ہم واقعاً 100% اپنے امام کے سامنے تسلیم ہو جائیں گے؟ ایسا تو نہیں ہو کہ ہم اس وقت امام کو الاجل اجل کہہ کے بلا رہے ہیں اور کل آنے کے بعد ان کا فیصلہ ہمارے مزاج کے خلاف ہو تو ہم اپنا فیصلہ بدل ڈالیں، اپنی روش تبدیل کر ڈالیں، اپنے مزاج کو بدل ڈالیں؟ اگر ایسا ہو سکتا ہم ابھی اپنا جائزہ لے لیں۔ کیوں؟ اگر اس وقت ہم نے اپنا فیصلہ بدلا تو انجام ہلاکت کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، کیونکہ امام میں وقت سے ذرہ برابر انحراف ہلاکت ہے۔ امام میں وقت کی 100% پیروی ہی نجات کا سبب ہے۔ آپ غور کریں، حالات کو دیکھیں۔ لہذا میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آج کے زمانے میں مومن کو ہوشیار ہونا چاہیے، بٹوین دا لائن سمجھیے۔ اچھی اچھی میٹھی میٹھی باتوں میں مت آئیے، اس کے پیچھے مقصد دیکھیے۔ ہو سکتا ہے کوئی لوگ آپ کی تعریفیں کے لیے آئیں، آپ کو بڑھائیں، آپ کو سر پر بٹھائیں۔ ذرا یہ غور کیجئے، آیا یہ سر پر آپ کو بٹھا رہے ہیں کہیں اس لیے تو نہیں کہ آپ کو اوپر سے پٹخیں؟ جو آپ کو اپنے سر پر بٹھا رہا ہے وہی آپ کو سر سے اتارنے کی بھی قوت رکھتا ہے۔
یاد رکھیے، ہر وہ شخص جو اس طرح کی باتوں میں آ کر کے سر پر چڑھ جاتا ہے وہ انہی ہاتھوں سے گرایا بھی جاتا ہے۔ چڑھنے میں چوٹ کم لگتی ہے، گرنے میں چوٹ زیادہ لگتی ہے۔ لہذا ہمیشہ ہوشیار رہیے، آنکھوں کے ساتھ ساتھ عقل کو کھلا رکھیے، کانوں کے ساتھ ساتھ دل کی باتوں کو قبول کیجیے۔ امام حسن نہیں جانتے تھے، امام حسن نے کیوں سلوک کی؟ وہ جانتے تھے کہ میرے ساتھ جو لوگ ہیں یہ بہت زیادہ آگے چلنے والے نہیں ہیں۔ امام حسن شہادت سے نہیں گھبراتے تھے، قتل ہونے سے نہیں گھبراتے تھے، لیکن وہ یہ چاہتے تھے ایسی شہادت ہو اور میدان جنگ میں اس طرح سے قتل کیا جاؤں تاکہ اس کے اثرات ظاہر ہو جائیں۔ بے دست و پا میدان میں چلا جانا جس کے اثرات ظاہر نہ ہوں یہ مناسب نہیں ہے۔ تو کن لوگوں نے امام حسن کو سلو کرنے پر مجبور کیا؟ اپنے لوگوں نے، اپنے لوگوں کے انتشار نے، اپنے لوگوں کے اختلافات نے، اپنے لوگوں کی بزدلی نے، اپنے لوگوں کی کم ایمانی نے۔ اور دوسرا کیوں کامیاب ہوا؟ ظاہر طور پر کہ ان کے پاس جہالت تھی، کفر تھا، گناہیں تھیں، لیکن اپنے امیر کے کہنے پر چلنے کے لیے تیار تھے۔ وہ کہے دن تو دن، رات ہے تو رات۔ ہمیں بھی اپنے امام کے تسلیم ہونا چاہیے۔ یہ سب سبق ہیں، یہ سب واقعات ہیں ہمارے سمجھنے کے لیے۔ ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، صرف ان تاریخی واقعات سرسری طور پر نہیں گزرنا چاہیے۔ امام حسن کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ عمل حالات کو دیکھنے کے لیے، لوگوں کو پرکھنے کے لیے۔ چار آدمی کے نعرے سے ہم مرعوب نہ ہوں، چار آدمی کے پھول پھیلانے سے ہم پھولے نہ سمائیں۔ ہم یہ تو دیکھیں اس کے پیچھے راز کیا ہے، یہ کیوں آپ کو چڑھا رہا ہے، یہ کیوں آپ سے اتنی میٹھی میٹھی باتیں کر رہا ہے۔ ذرا سمجھنے کی کوشش تو کریں، عقل کو لے کر کے آئیں تو صحیح۔ پھر عرض کر رہا ہوں، برادران ایمانی ہوشیار رہیے، اور اس میں خدا و رسول سے مدد مانگیے تاکہ اس دور میں کوئی آپ کو استعمال نہ کر سکے۔ امام حسن کی زندگی آپ غور سے پڑھیں اور ائمہ معصومین زندگی کو دیکھیں، کیسے بٹوین دا لائن پڑھ لیتے تھے، کس رات مقصد کے پیچھے تک پہنچ جاتے تھے۔ لہذا کبھی بھی اماموں نے دھوکہ نہیں کھایا، غلط فیصلے نہیں کیے، کیونکہ وہ لوگوں کے الفاظ کے ساتھ ساتھ ان کے ان مطالب کو جانتے تھے جس دل سے یہ الفاظ نکل رہے ہیں۔ میں یہاں پر اپنی بات کو تمام کروں گا امام حسن کے کچھ حکمت آمیز کلمات کے ذریعے سے۔ آپ غور فرمائیں، امام فرماتے ہیں کہ ورز یا ابن آدم اف عن محارم اللہ تکن عابدن، اے فرزند آدم خدا کی حرام کردہ چیزوں سے اپنے کو کنارہ کش رکھو، محفوظ رکھو، تم سب سے بڑے عبادت گزار ہو گے۔ عبادت گزاری مسلسل نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، عبادت گزاری حرام سے پرہیز کرنے کا نام ہے۔ فرماتے ورض بما قسم اللہ سبحانہ تکن غنیا، اگر تم بے نیاز ہونا چاہتے ہو تو خدا نے تمہارے حصے میں جو رزق پر راضی رہو، خدا نے جو رزق تمہارے لکھ دیا ہے اس خدا کی تقسیم شدہ رزق پر راضی رہو۔ تم سے بڑا غنی کوئی نہیں ہے، بے نیاز کوئی نہیں ہے، بڑا کوئی نہیں ہے۔ اور خدا پر جو بھروسہ کرتا ہے خدا کبھی اس کو اس کے حالات پر نہیں چھوڑتا، خود انتظام کرتا ہے۔ وَأَحْسِنْ جَوَارَ مَنْ جَاوَرَكَ تَكُنْ، اگر تم صحیح و سالم رہنا چاہتے ہو تو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ یہ پڑوسی آپ کے دیوار بدیوار دوسرا گھر بھی ہو سکتا ہے،
تو گھر کا پڑوسی گھر والا، اگر ایک محلے والے پرسکون رہنا چاہتے ہیں تو دوسرے محلے والوں سے اچھا برتاؤ کریں، ایک شہر والے دوسرے شہر میں رہنا چاہتے ہیں تو اس سے ایک برادری کے لوگ اگر چاہتے ہیں دوسری برادری کے شر سے محفوظ رہیں تو ان دونوں کے ایک دوسرے کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ اس کا صاحب الناس بمثل ان تحب ان یصابوک بمثل تکن عدلا، اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ اس طرح سے پیش آئیں جب تم پسند کرتے ہو تو تم بھی لوگوں کے ساتھ ویسے پیش آؤ جیسا وہ پسند کر، تب تم عادل ہو۔ یہ بات عدل کے خلاف ہے کہ تم لوگوں سے تو حسن سلوک کا مطالبہ کرو اور خود لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش نہ آؤ۔ تم لوگوں سے مطالبہ کرو وہ تمہیں معاف کر دیں، لیکن تم کسی کو معاف کرنے کے لیے تیار نہ ہو۔ تم لوگوں سے مطالبہ کرو جب وہ بلائیں تو تمہاری آواز پر لبیک کہیں، لیکن جب وہ بلائیں تو تم بہانے بناؤ نہیں۔ اگر تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ ویسے پیش آئے جیسے تم پسند کرتے ہو تو لوگوں کے ساتھ بھی ویسا برتاؤ کرو، تب عادل کہلاؤ گے۔ دیکھو تمہارے سامنے بہت سے لوگ گزر چکے ہیں، بڑی قومیں گزر چکی ہیں، انہوں نے بڑے بڑے مکانات بنائے، بڑے بڑے محل بنائے، بڑے بڑے قصر بنائے، بڑی بڑی امیدیں قائم کیں، لیکن آخر میں ہلاک ہو گئے۔ ان کا عمل دھوکہ تھا اور ان کا ٹھکانہ قبرستان تھا۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی ہمارا بھی انجام ہی ہم بڑے بڑے گھر بنا لیں، بڑی بڑی آرزوئیں رکھ لیں، لیکن انجام تو ہمارا قبرستان ہی ہے۔ اگر ہم نے اپنی زندگی میں اس قبر کو آباد کر لیا، اس قبر کو آباد کر لیا تو ہم سے بڑا کامیاب کوئی نہیں ہے۔ لیکن ہماری آخری منزل، اپنی منزل، ابدی منزل یہ گھر نہیں ہے جس میں ہم رہ رہے ہیں، یہ فلیٹ نہیں ہے، یہ ڈپلیکس نہیں ہے، یہ 2, 3, 4 بیڈ روم کا کمرہ نہیں ہے، یہ بنگلہ ویلا نہیں ہے، ہمارے رہنے کی جگہ یہ نہیں ہے۔ یہاں تو ہم کرایہ دار ہیں، ویٹنگ روم میں ہیں، اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں، یہاں سے تو ہم کو نکالا جائے گا۔ ہمارا اصلی ٹھکانہ قبرستان ہے۔ ہم اس چھوٹی سی قبر کو جو 3x7 کی ہوتی ہے، ہم اپنے عمل سے، حسن اخلاق سے، حسن کردار سے، تقوی و پرہیزگاری سے ہم اس قبر کو ایک وسیع ترین باغ میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ اتنا بڑا باغ جہاں تک نظر جائے وہاں تک باغ کی باؤنڈری اپنے ایمان سے، اپنے عمل سے، خاص کر حسن اخلاق سے اس 3x7 کی قبر کو ہم ایک وسیع ترین عظیم باغ میں تبدیل کر سکتے ہیں، اور اسی 3x7 کی قبر کو اپنی بے ایمانی سے، بد عملی سے، بد اخلاقی سے، بد زبانی سے، خاص کر اپنی زبان سے لوگوں کو اذیت دینے سے، پڑوسیوں کو ستانے سے، رشتہ داروں کو تکلیف دینے سے ہم اس چھوٹی سی بھی قبر کو اور چھوٹا بنا سکتے ہیں۔ اتنا چھوٹا بنا سکتے ہیں کہ 2 دیواروں مل جائیں گی اور ہم بیچ میں پس کر کے رہ جائیں گے۔ ہم آج دنیا میں ایک چھوٹے سے بیڈ روم کے لیے، 15x15 کے بیڈ روم کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں کہ چند راتیں آرام سے سو جائیں، چند برس آرام سے گزر جائیں۔ ہم اس چند برس آزاد سے گزارنے کے لیے 15x15 کے بیڈ روم میں کتنی محنتیں کرتے ہیں، لیکن جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے، جہاں ہمیں ہمیشہ رہنا، جہاں کے لیے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، رقم کی ضرورت نہیں ہے، جہاں ایمان کی ضرورت ہے، حسن اخلاق کی ضرورت ہے، حسن کردار کی ضرورت ہے، تقوی کی ضرورت ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں
جو ہر ایک حاصل کر سکتا ہے، ایمان ہر ایک حاصل کر سکتا ہے، تقوی ہر ایک حاصل کر سکتا ہے، حسن اخلاق ہر ایک حاصل کر سکتا ہے۔ اس میں پڑھے لکھے کی، جاہل کی، شہری کی، دیہاتی کی، کسی قوم کی، کسی نسل کا فرق نہیں ہے کہ فلاں شہری تقوی حاصل کر سکتا ہے، دیہاتی نہیں، فلاں عالم ہو سکتا ہے، فلاں جاہل نہیں۔ ہر آدمی اس میدان میں الگ ہے۔ جو شخص خدا کی بارگاہ میں گڑا کے دعا کرے گا اس کو چیزیں مل سکتی ہیں۔ تو یہ قبر کی وسعت پیسے سے نہیں ہے، امکانات سے نہیں ہے، اقتدار سے نہیں ہے، حسن اخلاق سے ہے، حسن کردار سے ہے۔ اس بات ہم کوشش کریں دنیا میں رہ کر کے، اگر ہم چاہتے ہیں فشار قبر سے محفوظ رہیں اور یہ قبر ہماری وسیع ہو جائے، تو اپنی زبان سے، اپنے عمل سے کسی کے جینے کو تنگ مت کریں، کسی کی زندگی کو اجیرن مت بنائیں، کسی لیے دنیا کو تنگ مت کریں۔ اگر آج ہم کو یہاں بدلہ نہیں ملا تو کل جب قبر کی دونوں دیواریں ہمیں پیسیں گی تو کوئی ہمارا بچانے والا نہیں ہوگا۔ فرماتے ہیں یا ابن آدم انک لم تزل فی حتم عمرک منذ سقطت من بطن امک، اے فرزند آدم جب سے تم نے دنیا میں قدم رکھا اس وقت سے لمحہ بلمحہ تمہاری عمر کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ہر سرمایہ دھیرے دھیرے بڑھتا رہتا ہے لیکن عمر کا سرمایہ ہر لمحہ کم ہوتا رہتا ہے۔ اگر آج ہماری ایک عمر ہو گئی، ہم 50 سال 60 سال کے ہو گئے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جتنی عمر لے کے آئے تو اس میں 60 سال کم ہو گئے، اس میں 50 سال کم ہو گئے، جو تھے وہ گزر گئے، وہ کٹ گئے، ختم ہو گئے، خرچ ہو گئے۔ اب نہیں معلوم اس گزشتہ عمر میں ہم نے کیا کمایا، اور ہم کو یہ بھی نہیں معلوم ہے ہمارے پاس عمر کا بقیہ سرمایہ کتنا ہے۔ تو کیا ایسے میں مناسب نہیں ہے کہ جتنا گزر چکا اس پر استغفار کریں، شرمندگی کے اظہار کریں، اور جو کچھ دن بچ گئے ہیں ان میں اچھے اعمال کر لیں، ان میں لوگوں کو خوش کر لیں، ان میں لوگوں کا دل جیت لیں، تھوڑی سی اپنی انا کو ختم کر کے لوگوں کے سامنے جھک کر کے خدا کی بارگاہ میں بڑے ہونے کی کوشش کریں۔ اس کا فرماتے ہیں خذ بما یدیک لما بین، دیکھو تمہارے ہاتھوں میں جو کچھ ہے اس کو ذخیرہ کرو آنے والے دنوں کے لیے۔ جو کچھ تمہارے ہاتھ میں عزت ہے، وقار ہے، اقتدار ہے، ان تمام چیزوں کو استعمال کرو آنے والے دنوں کے لیے، قیامت کے لیے۔ اقتدار ہے تو کیسے کسی غریب کی مدد کر دو، کسی پریشان حال کی پریشانی کو دور کر دو، کسی کا کام بنا دو، کسی کے کام آ جاؤ۔ یہ تمہارے پاس جو کچھ تمہارے ہاتھ میں، پیسہ نہیں، اگر پیسہ ہے تو پیسہ، زبان سے مدد کر سکتے ہو تو زبان سے، ہاتھ سے مدد کر سکتے ہو ہاتھ سے، 2-4 فون کر سکتے ہو 2-4 فون کے، جو کچھ تمہارے امکان میں ہے اس امکانات کو دوسروں کی مدد کرو تاکہ یہ سرمایہ تمہاری قبر میں روشنی کا سبب بن سکے۔ فَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَتَزَوَّدُ، مومن وہ ہے جو اپنے لیے توشہ آخرت فراہم کرتا ہے۔ مومن کی پہچان وہ ہے جو دنیا سے آخرت کا توشہ، آخرت کا ذخیرہ، آخرت کی تیاری کرتا ہے۔ مومن دنیا کے سارے امکانات سے، دولت سے، اقتدار سے، پیسے سے، حکومت سے، جو کچھ اس کے پاس ہے ان تمام چیزوں سے ذخیرہ کرتا آخرت کے لیے، اور کافر وہ ہے جو دنیا کی نعمتوں سے لطف اٹھاتا ہے اور اپنی آخرت کو برباد کرتا ہے۔ تو مومن کے پہچان توشہ اختیار کرنا ہے، آخرت کا ذخیرہ تیار کرنا ہے۔ کافر کی پہچان چند دن کے اقتدار سے مزہ لوٹنا ہے، آرام کرنا ہے، اکڑ کے چلنا ہے۔ یہ اکڑ ختم ہو جائے گی، لیکن وہ مومن جو اقتدار کے بعد بھی سر جھکا کے چلتا ہے، انکساری سے پیش آتا ہے، یہ وہ ہے جو اپنی آخرت کو آباد کر رہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ دیکھو تزودوا فإن غیر الزاد التقویٰ، تقویٰ اختیار کرو، یہی بہترین توشہ آخرت ہے۔ امام حسن کی زندگی کے جملے غور کریں، کیسے ہمارے چیزوں کو پیش کیا ہے۔ عزیزان گرامی میں وہ امام
جن کو ایسے تھے کہ ان کے ساتھ ایسا برتاؤ کرنا چاہیے۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ جس شخص نے، جس امیر شام نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں پورا وعدہ کرتا ہوں کہ ملک میں امن و امان رہے گا اور کسی کی جان کو خطرہ نہیں ہوگا، میں کوئی سازش نہیں کروں گا، میں کوئی دغا بازی نہیں کروں گا، میں کوئی ہیلا نہیں کروں گا، اسی نے امام حسن کی زوجہ کو پیسے دیے اور امام حسن کو زہر دلوایا۔ اور جب واقع حرہ پیش آیا ہے کربلا کے واقعے کے بعد اور مدینے میں اس عورت کا گھر جلایا گیا، تو گھر تو جل گیا، واپس نہیں دیا جا سکتا تھا، لیکن اس وفاداری کی بنا پر امام حسن کو زہر دیا تھا، وہ سارا مال و اسباب جس سے لوٹا گیا تھا اس کو واپس کر دیا گیا۔ عزیزو، تکلیفیں اپنوں سے پہنچتی ہیں۔ امام حسن کو فرماتے ہیں مجھے کئی مرتبہ زہر دیا گیا، لیکن اب کی جو زہر دیا گیا وہ کچھ عجب زہر تھا۔ زہر کی شدت زیادہ تھی، اور اتنی زیادہ شدت تھی کہ زہر کے اثرات یہ تھے کہ راوی کہتا ہے کہ تش لا کے رکھا گیا، میں نے اس میں دیکھا کہ امام حسن کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے اس تش میں گر رہے ہیں۔ کئی دن تک یہ زہر کا اثر رہا۔ تکلیفیں، اذیتیں، آپ غور کریں، اتنا زہر کا اثر۔ علیہ السلام کے سر پر زہر بھوجی تلوار لگی تھی تو تکلیف کا عالم یہ تھا کہ وہ علی مرتضیٰ جو بڑے بڑے زخم برداشت کر لیتے تھے، زہر تلوار لگنے کے بعد انداز یہ تھا کہ تکلیف اتنی تھی کہ کبھی ایک پیر سمیٹ لیتے تھے، کبھی ایک پیر پھیلا لیتے تھے۔ امام حسن کے دل پر کیا گزری ہوگی جب زہر اتنا شدید تھا کہ جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے زمین پر گر رہے تھے، تو مولا کو تکلیف کتنی ہوگی، کتنی تکلیف ہوگی۔ امام حسن سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور بھائی کی حالت دیکھ رہے ہیں، جس بھائی کو بہت چاہتے تھے، بہت عزیز رکھتے تھے، اس حالت کو دیکھ رہے ہیں اور آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں۔ امام حسن نے دیکھا بھائی کیوں رو رہا؟ بھائی آپ کی حالت دیکھی نہیں جاتی، آپ کی بے چینی قابل برداشت نہیں ہے، آپ کی تڑپ دیکھی نہیں جاتی بھائی۔ کہ حسین لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، حسین تم میری مصیبت پہ اتنا رو رہے ہو، جو مصیبت تم پر پڑنے والی ہے وہ تو مجھ سے بھی زیادہ ہوگی۔ میرے تو دل کے ٹکڑے گر رہے ہیں، تمہارے سامنے تو تمہارے جوانوں کی لاشیں گریں گی۔ اکبر شہید ہوگا، عباس کے بازو قلم ہوں گے، قاسم کا لاشا پامال ہوگا، اصغر تمہارے ہاتھوں پر شہید ہوگا، تمہاری مصیبت تو مجھ سے بھی زیادہ ہے۔ عزیزان گرامی، امام حسن نے وصیت کی، دیکھو میرے بعد مجھے نانا کے پہلو میں دفن کرنا، لیکن اگر یہ لوگ دفن کرنے نہ دیں تو بقیع میں ماں کے پہلو میں مجھے جا کے دفن کر دینا۔ عزیز و دشمنی زندگی میں ہوتی ہے، مرنے کے بعد تمام ہو جاتی ہے، لیکن جس وقت امام حسن کا جنازہ تیار کر کے رسول اللہ کی قبر کی طرف لے جانے لگا، رسول کی ایک بیوی نے کہا یہ میرا گھر ہے، میں اس میں کسی کو داخل ہونے نہیں دوں گی۔ آپ غور کریں، رسول کا بیٹا، رسول کا نور نظر، رسول کے دل کا ٹکڑا جو رسول کے سینے پر کھیلا، جو رسول کی گود میں پڑا، جس کو رسول اللہ اتنا چاہتے تھے، آج اسی رسول کے ٹکڑے کو رسول اللہ سے ملنے نہیں دیا جا رہا ہے۔ امام حسن کا جنازہ لے کے آگے بڑھے، مروان خبیث آگے آیا اور اس نے تیر چلانا شروع کیے۔ عزیزو،
تیر چلانا شروع کیے۔ امام حسن کے جنازے میں کئی تیر پیوست ہو گئے، کئی تیر پیوست ہو گئے۔ اس جنازے کو باہر لایا گیا، تیر نکالا گیا۔ امام حسین نے کہا چلو اس کو ہم بقیع میں دفن کر دیتے ہیں۔ آپ کو بقیع میں لا کے دفن کر دیا گیا، ماں کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ ماں کا پڑوس مل گیا، ماں کا پہلو مل گیا۔ لیکن عزیزوں میں اتنا عرض کروں گا، امام حسن بڑے مظلوم تھے۔ تیر لگے لیکن تیر نکالے گئے نا، جنازے پر تیر لگے، تیر نکالے گئے، لوگوں نے تیر نکالے، لیکن حسین کی حالت کیا تھی؟ بدن میں سارے تیر لگے رہے، کوئی نکالنے والا نہ تھا۔ کون نکالتا؟ عباس نہیں تھے، علی اکبر نہیں تھے، اول محمد نہیں تھے۔ کون حسین کے بدن سے تیر نکالا؟ عباس کی آنکھوں سے حسین نے تیر نکالا، علی اکبر کے کلیجے سے برچھی کا پھل حسین نے نکالا۔ لیکن اب حسین کے کلیجے پر لگے ہوئے تیر کو کون نکالے؟ حسین کے پہلو پر لگے ہوئے تیر کو کون نکالے؟ کوئی تو موجود نہیں ہے۔ ایک زینب ہے اور چاروں طرف دشمنوں کا نرغہ ہے۔ حسن کے بدن سے تیر نکال لیے گئے لیکن حسین کے بدن سے تیر نہیں نکلے۔ عزاداروں، ماں کے پہلو میں حسن کو دفن کر دیا گیا، لیکن حسین کا لاشا کربلا کے میدان میں بے گور و کفن پڑا رہا۔ ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر۔ زہرا کے لال کا لاشا پامال ہو رہا تھا اور زینب فریاد کر رہی تھی، میرے بھائی کا بچانے والا کوئی نہیں ہے، میرے بھائی کا بچانے والا کوئی نہیں ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ پروردگار تجھے امام حسن کی عظمتوں کا واسطہ، ان کی مظلومیت کا واسطہ امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما، اور ہمیں امام زمانہ کے ہر حکم کے سامنے تسلیم رہنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار ابھی سے ہمیں توفیق دے، امام زمانہ کے ہر حکم کے سامنے دل و جان سے تسلیم رہیں، ان کے فرمان کو مانیں، اپنی انا کو کچل کے پھینک دیں۔ پروردگار ہمیں امام عصر کے ویسے انصار میں شمار فرما جیسے کربلا والے تھے، اور وہی سعادت ہم کو نصیب فرما۔ اس بلا کو دور فرما، تمام مومنین کی حفاظت فرما۔ جو مومنین اس بلا سے متاثر ہو کے دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کو کربلا کے شہیدوں کے ساتھ محشور فرما، ان کے پسماندگان کو صبر جمیل عطا فرما۔ جو زندہ ہے خدا ان سب کو اس بلا سے محفوظ رکھ اور ہمارا انجام بخیر فرما۔ وعجل اللہم فی فرج مولانا صاحب زمان صلی اللہ علیہ وسلم۔